أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين کتاب موقوتا. سب تعریفیں بزرگییں بڑائییں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں. درود و سلام ہوں ہادی برحق نبی معظم سید الانبیاء سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر نماز کے بارے میں کئی جمعوں سے گفتگو ہو رہی ہے. نماز ایسا فریضہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے. عبادات میں سے سب سے اعلیٰ اور قیامت کے دن جس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا عبادات میں نماز ہی ہوگی. بعض دوست یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے پھر شعبان کا مہینہ ہے بدعات بھی کثرت سے ہو رہی ہیں. سالوں سال بدعات کے بارے میں بھی بیان ہو رہا ہے. وہ حدیث بھی جو صحیح ترین روایات ہیں وہ بھی پیش ہو رہی ہیں. الا من رحم ربی، کوئی اپنی عادات کو اپنی بدعات کو اپنی خرافات کو اپنے شرکیات کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جس کو اللہ توفیق دے، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم تو کم از کم سب سے پہلے اپنی نمازوں کو درست کر لیں. ان دعاؤں کو یاد کر لیں، نماز کے ترجمے کو ازبر کر لیں، اور جس کو نماز کا ترجمہ آتا ہے پھر نماز میں خشوع و خضوع بھی پیدا ہوتا ہے. اور پھر جو شخص رکوع سجود کا خیال کرتا ہے، جلسے اور قومے کا وہ خیال رکھتا ہے، اس کی نماز اللہ کے دربار میں قبول بھی ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو سجدے سے سر اٹھائے اور بیٹھ جائے حتی یستوی جالسا
پھر اچھی طرح بیٹھ. اکثر دوست سجدے پھر سجدہ درمیان کی دعا پچھلی دفعہ بتائی تھی، اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وعافنی وارزقنی ورفعنی. اگرچہ حدیث سے مختلف الفاظ ہیں لیکن یہ حدیث صحیح ہے، حسن درجے کی روایت ہے یہ، اور اتنے جامع اس کے معانی ہیں. اور کچھ نہیں آتا تو یہی دو سجدوں کے درمیان آپ پڑھ لیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. ترجمہ تو سب کو آتا ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے بخش دے. اگر یہ کہنے سے اللہ معاف فرما دے دو سجدوں کے درمیان، یہ حدیث بھی آپ نے پچھلی دفعہ سنی کہ آپ رکوع سے قیام، قیام سے سجدہ، اور دو سجدوں کے درمیان اور دوسرا سجدہ، آپ کے یہ سب برابر ہوتے سوائے پہلے قیام کے اور تشہد کے. اور کئی دفعہ یہ بھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ کم از کم وہ جو دعائیں رکوع سجود میں پڑھی جاتی ہیں کم از کم 3 دفعہ پڑھنی چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ آپ نے سنا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن وہ سبحانہ ذی الجبروت والملکوت یہ دعا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں اتنی دفعہ پڑھی جتنی دیر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے. کتنا لمبا ہوگا اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ. اور جو بندہ اپنے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگتا ہے، ادعونی استجب لکم، وہ خود ہی کہتا ہے نا، اللہ احکم الحاکمین خود ہی یہ کہتا ہے نا، ادعونی استجب لکم، اور مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اور بندہ یہ تصور کر لے کہ میں تو گناہ گار ہوں، میری تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا. اور مانگ کے تو دیکھ، اس کائنات کے رب کے سامنے آہوزاری تو کر، اپنے دل و دماغ میں خشوع و خضوع تو پیدا کر، اس کو اپنا رب تو سمجھ لے، وہ ضرور قبول کرتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب بھی بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ کہتا ہے میں سنتا بھی ہوں، پوری بھی کرتا ہوں، سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، پوری بھی کرتا ہوں. شاید کہ یہ سیدھے راستے پر آ جائیں. گناہ گار ہو، اللہ تو شیطان کی بھی سن لیتا ہے، اللہ تو گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے. شیطان نے تو حدیث آپ نے سن لی ہے، وہ خود ہی کہتا ہے ابن آدم نے اللہ کے حضور سجدہ کیا، وہ جنت میں چلا گیا، اور میں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور میں جہنم رسید ہوا. وہ بھائی جو نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں، جو نمازوں میں دیر کرتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، دنیا کے کام ان کے نزدیک مقدم ہے. ذرا تصور کریں، اور جس بندے کو صبح جاگ نہیں آتی، کیا کھلبلی اس کے، اگر وہ نمازی ہے، اور لوگوں اگر اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، ایک دن اس کی نماز رات میں اس کے دل میں کھلبلی مچ جاتی ہے، میں نے کیا ظلم کیا ہے کہ سورج بھی نکل آیا اور میں نے نماز نہیں پڑھی.
اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے، کتنا لمبا سفر تھا، کتنا لمبا سفر تھا، کتنی تھکاوٹ تھی. آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ فرمایا اور فرمایا کون ہے جو صبح ہمیں فجر کی نماز میں جگائے گا؟ فکر اتنی ہے نماز کی، کس کو؟ کائنات کے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہے صبح کی نماز کی. بلال نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو جگا دوں گا. تھکے ہوئے تو وہ بھی بڑے تھے. کہتے ایک کچاوے کے پاس ساتھ میں نے ٹیک لگائی اور ٹیک لگاتے ہی بس مجھے پکی سخت نیند آ گئی. اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جب سورج کی کرنیں پڑیں تو آپ فوراً اٹھے، باقی لوگوں کو اٹھایا اور کیا فرمایا؟ یہاں شیطان کا بسیرا ہے. یہاں سے آگے چل کے اسی طرح اذان دی گئی، اسی طرح جماعت ہوئی. معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز رہ دے تو یہ شیطان تھپکیاں دے دے کے سلاتا ہے. یہ بڑا یار ہے، یہ بڑا مکار ہے، لیکن مومن اس کے چنگل میں نہیں آتا اور اللہ سے معافی مانگتا ہے. بھائیو، ہم سب اپنی نمازوں کا خیال کریں، اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کریں، اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کریں. جب یہ ہو جائے گا اللہ بن مانگے عطا بھی فرمائے گا، اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اللہ قناعت بھی عطا فرما دے گا، اللہ صبر بھی عطا فرما دے گا. آج مر گئے کل دوسرا دن، یہ جائیدادیں، یہ بلڈنگیں، یہ گاڑیاں، یہ شان و شوکت، یہ رشتہ داریاں سب ختم ہو جانی ہیں. اپنا محاسبہ ہم کریں. اور بندہ کیا کہتا ہے دو سجدوں کے درمیان؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے بخش دے. وارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما. واجبرنی، اللہ میرا نقصان بھی پورا کر دے، اے اللہ میرا نقصان بھی پورا کر دے. وحدنی، اللہ مجھے ہدایت بھی دے، میری رہنمائی بھی فرما، اللہ میری رہنمائی بھی فرما. وعافنی، اللہ مجھے عافیت بھی عطا فرما دے. کہاں پڑھتا ہے یہ دعا؟ دو سجدوں کے درمیان، جٹ سجدہ اور پٹ پھر دوسرا سجدہ. سنت کے خلاف ہے، لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے مجھے اور ہم سب کو معاف فرما دے. یہ ضد اور یہ تعصب، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میری گڑی ہوئی حدیث نہیں ہے، یہ لوگوں کا تصور غلط ہے کہ جو اپنی اپنی حدیثیں سب کی گڑی ہوئی ہیں. لعنت ہے ایسے شخص پر جو حدیث میں ڈنڈی پھیرے، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جو بھی حق و دب آئے، صحیح ہو یا غلط ہو، بیان کرتا رہے. لوگوں، صحیح لوگوں کے سامنے آئینہ پیش کرو. جو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کرو. پھر بھی کچھ ضد پر آ جائے تو اس کی مرضی ہے، وہ کرتا رہے ضد. یہ حنفی نماز ایسے ہے اور وہابی نماز ایسے ہے اور شافی ایسے ہے اور مالکی ایسے ہے. وہ خود جواب دے گا کہ محمد رسول اللہ سب سے پہلے تھے. بات محمد رسول اللہ کی مانی جائے گی کہ حنفی اور شافی اور مالکی کی مانی جائے گی؟ کل میں ایک بندے کی بات سن رہا تھا، جی دو دروازے ہوتے ہیں، کوئی اس دروازے سے گزر گیا، کوئی اس دروازے سے گزر گیا، کوئی حنفی بن گیا، کوئی شافی بن گیا. یہ کتاب و سنت کی مثالیں دروازوں کے ساتھ دی جاتی ہیں.
کتاب و سنت ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کا ایک ہی دروازہ ہے. جو اس دروازے سے بھٹک گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا. اور وہ اللہ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. یہ جہاں سے بھی مل جائے یہی صحیح ہے. بس یہی حق ہے, اس کے علاوہ حق نہیں ہے. وقت چک نہیں اور کہتا اللہ مجھے رزق بھی عطا فرما دے. ورفانی, اللہ میرے درجات بلند بھی کر دے. کتنی عظیم دعا ہے یہ. اور پھر وہ حدیث آپ نے سنی ہے پچھلے جمعے آخری ٹائم میں, وقت ختم ہو گیا تھا. ایک شخص مسجد نبوی میں آیا اور اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے. اور اس نے آ کر نماز پڑھی. فصلى ثم جاء فسلم علیہ, نماز پڑھی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا. آپ نے اس کا جواب دیا اور ساتھ کیا فرمایا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. کسی کو آپ کہہ دیں نا یہ صحیح کر لو, یہ غلط, آپ کا طریقہ غلط ہے, صحیح طریقہ یہ ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو ڈنڈے مار کے سمجھانا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. یہ اچھا طریقہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا, وہ ٹھونگے مار نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, چلا جا دوبارہ نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. سمجھانے کا طریقہ, وہ جا کے اس نے نماز پڑھی اور اسی طرح پڑھی جس طرح پہلی دفعہ پڑھی تھی. پھر اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا, پھر یہی فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. کتنا خیال تھا مقتدیوں کا, اپنے مریدوں کا. آج تو مریض پیر صرف پیسے لینے والے ہیں, سجدے کرانے والے ہیں, لیکن پیران پیر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے عقائد بھی درست کرتے, لوگوں کے اعمال بھی درست کرواتے اور لوگوں کی غلطیوں کی تصحیح بھی کرواتے. فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جا جا کے تو نے نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. اس بیچارے نے پھر جا کے پڑھی اور اسی طرح پڑھی جس طرح اس نے پھر پڑھی تھی. تیسری دفعہ پھر آیا اور پھر آپ کو سلام کیا. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جا جا کے نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. صحابی کہتے 3 دفعہ یہ آپ نماز, یا چوتھی دفعہ پھر بھی آیا. پھر اس نے یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی, مجھے سکھا دیجئے, میری نماز درست کروا دیجئے, مجھے جس طرح کی آتی تھی میں نے پڑھ لی ہے, مجھے نماز سکھلا دیں. آپ نے فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ, پھر قبلے کی طرف متوجہ ہو, پھر جو تجھے قرآن میں سے آتا وہ پڑھ, پھر سجدہ کر حتی تطمئن راکعا, حتیٰ کہ تجھے رکوع میں اطمینان ہو جائے. کم از کم سبحان ربی العظیم ہی اگر پڑھنا ہے, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی,
بے شمار دعائیں ہیں. اگر سبحان ربی العظیم ہی کسی کو آتا ہے اچھی طرح سمجھ کر 3 دفعہ پڑھے تو جھٹکا پھر بھی نہیں ہوتا. آپ 10 دفعہ یہ دعائیں پڑھتے. اور اماں عائشہ، جس طرح کہ آپ نے پیچھے سنا، اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، یہ فرماتی ہیں آپ کثرت سے یہ دعا پڑھتے. اللہم ربنا اللہم سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اے اللہ تو پاک ہے ہمارے رب، مجھے معاف کر دے، تعریفیں تیری ہیں، تو مجھے معاف فرما دے. 10 دفعہ، کم از کم 3 دفعہ ہی پڑھے. لیکن اگر پتہ ہی نہ چلے بنا سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ سبحان ربی اعلیٰ، چلو جی پڑھ کے فارغ، اور سجدہ، اور سجدے سے رکوع، اور رکوع سے پھر سجدہ، ادھر ہی سجدہ. وہ رکوع کے بعد والی دعا جو آپ نے سنی تھی، ربنا ولک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اور بھی دعائیں ہیں. لیکن اس دعا کے بارے میں آپ نے سنا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 30 فرشتے اللہ کے آئے ہیں جو اس دعا کو اٹھا کے پھر اللہ کے دربار میں سب سے پہلے پیش کرنا چاہتے تھے کہ میں کر دوں اور میں کر دوں. اس لیے سنت پر عمل کرنا. فرمایا پھر تو رکوع کر یہاں تک کہ رکوع میں تجھے اطمینان حاصل ہو جائے. ثم ارفع حتی تستوی قائما، پھر اٹھ سیدھا کھڑا ہو جا، جوڑ تیرا اپنی اپنی جگہ پر چلا جائے. یہاں کوئی دعا نہیں آپ نے صحیح یہ آپ پڑھتے تھے، دوسری حدیثوں میں وہ دعائیں موجود ہیں. یہاں جو غلطیاں تھیں اس کی تصحیح ہو رہی ہے. معلوم ہوتا دعائیں تو پڑھتا تھا جلدی جلدی، لیکن ٹھونگے مار کوے کی طرح نماز پڑھ رہا تھا. پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو سجدہ کر حتی تطمئن ساجدہ، پھر تجھے سجدے میں اطمینان ہو جائے. کم از کم وہی سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے، کم از کم 3 دفعہ تو پڑھیں آرام سے. پاک ہے تو ذات، پاک ہے، بلند و بالا ہے. اے اللہ، تو یہ 3 دفعہ ہی کم از کم پڑھ لے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ رکوع و سجود میں آپ پڑھتے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ دعا بھی آپ پڑھتے. اللہم اغفر لی ذنب کلہ دکہ و جلہ اولہ و آخرہ علانیتہ و سرہ، یہ دعا بھی آپ سجدے میں پڑھتے. جو نہیں پڑھ سکتا وہ ایک ہی پڑھ لے، لیکن اطمینان کے ساتھ کم از کم 3 دفعہ 5 10 یا جتنی دفعہ بھی پڑھ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. اکیلا ہو تو بے شک لمبا سجدہ کرے، امام ہو تو میانہ روی اختیار کرے، یہی سنت ہے. فرمایا ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے اٹھ جہاں تک تو اطمینان سے بیٹھ جائے. ثم اسجد، پھر دوسرا سجدہ کر. ثم ارفع، پھر سجدے سے اٹھ حتی تطمئن جالسا، سجدے سے نہیں اوپر اٹھ کے کھڑے ہو جانا. فرمایا پھر تو تسلی سے بیٹھ جائے اور تیرا جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے. یہ سجدے سے سیدھے اٹھتے کھڑے ہوتے ہیں،
یہ صریح حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مسند احمد میں بھی ہے۔ اور تمام اہل علم نے اس حدیث کو قبول کیا ہے، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ نماز کا یہی طریقہ ہے۔ تو بھائی یہ ہے، فرمایا پھر ساری نماز میں اسی طرح کر۔ یہ غلطیاں تھی اس کی جو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلطیوں کی اصلاح فرمائی۔ غلطیوں کی اصلاح کرنا، بار بار نمازوں میں غور و فکر کرنا، اپنی غلطیوں کو پہچان کر اور ان کو صحیح کرنا، صحیح ترین روایات کو دیکھ کر اپنی نماز کو درست کرنا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ عمر چاہے بندے کی 100 سال بھی ہو گئی ہو، اور یہ نہ کہے میرے ماں باپ، میرے دادا پردادا تو اس طرح پڑھتے تھے، میں نے ایسے ہی پڑھنی ہے۔ اگر اپنی غلطی نظر آ جائے، صحیح حدیث مل جائے، اپنی مرضی کے مطابق نہیں، صحیح حدیث مل جائے، پھر اپنی نماز کو درست کر لے حدیث کے مطابق۔ اور پھر 2 رکعتوں کے بعد تشہد، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں کس طرح بیٹھتے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی التشہد وضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری ووضع یدہ الیمنی علی رکبتہ الیمنی۔ جب آپ تحیات بیٹھتے، آپ اپنا بایاں ہاتھ اپنے بائیں گھٹنے پر رکھتے اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے۔ وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ، اور اس طرح آپ ہلکا بناتے، یہ 53 کے لفظ کی طرح، یہ 5 عربی میں اسی طرح ڈالتے ہیں۔ اور یہ انگلی آپ نہ تو بالکل ایسے کھڑی ہوتی اوپر، یہ اس طرح کھڑی ہوتی، تھوڑی سی جھکی ہوتی۔ یہ انگلی جو ہے انگوٹھے کے ساتھ والی شہادت کی انگلی، اس کو اٹھاتے اور 53 کا نشان بناتے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، شروع سے ہی آپ ایسے ہی کرتے، تشہد کے شروع ہی سے اس طرح انگوٹھے کو اس طرح کرتے اپنی درمیانی انگلی کے ساتھ، اور اس انگلی کو شہادت کی انگلی کو اٹھا لیتے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے یحرکھا، آپ اس کو تحریک بھی دیتے، کبھی کبھی آپ اس کو ہلاتے، یہ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح بعض لوگ کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی آپ ہٹاتے اس طرح۔ مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے، اگر کہ بعض لوگ ایسے 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 کرتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں انگلی کو، یہ تحریک نہیں ہے، کبھی کبھی آپ اس کو اٹھاتے، اس سے شیطان کو چوک پڑتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ، ایک روایت میں کان اذا جلس فی الصلاۃ، جب آپ نماز میں تشہد میں بیٹھتے، وضع یدیہ الی رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھتے، ورفع اصبع الیمنی، اور آپ دائیں انگلی کو اٹھاتے جو انگوٹھے کے ساتھ ہے، اس انگلی کو، یہ انگوٹھے والی انگلی جو انگوٹھے کے ساتھ ہے، یدعو بہا، اس کے ساتھ آپ دعا کرتے، وَيَدَهَ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ، اور پھر آپ بائیں کس کو کہتے ہیں، ٹخنے پر گھٹنے پر اپنا بایاں ہاتھ رکھتے، اور فرمایا
اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس انگلی، اپنے اس انگوٹھے کو اپنے اس طرح مٹھی بند کر لیتے اور درمیانی انگلی پر رکھ لیتے. یہ دوسرا طریقہ ہے. آگے بھی اس حدیث میں ہے وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَىٰ إِصْبَعِ الْوُسْطَىٰ، آپ اپنی درمیانی انگلی پر اپنے انگوٹھے کو رکھ لیتے. وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور بائیں ہاتھ سے اپنے گھٹنے کو پکڑ لیتے. اس طرح پکڑنے جس کو ہوتا ہے یہ بازو سیدھا کر کے اس طرح پکڑ لیتے. یہی تشہد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا. اور تشہد کی اہمیت کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا سورۃ القرآن، اتحیات ہمیں اس طرح سکھلاتے جس طرح قرآن مجید کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے، قرآن کی طرح اس کو سکھاتے. اتنی اہمیت ہے تشہد کی. التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کثرت سے جو ہم پڑھتے ہیں، جو درود شریف یہ بھی جائز ہے، اور جو کثرت سے پڑھا جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کنا اذا صلینا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم کیا کہتے؟ قلنا السلام علی اللہ، اللہ پر سلامتی ہو، قبل عبادہ ہی، اس کے بندوں سے پہلے. السلام علی جبریل، جبریل علیہ السلام پر سلام ہو. السلام علی میکائیل، میکائیل علیہ السلام پر سلام ہو. السلام علی فلان، فلاں پر سلام ہو. جب اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اقبل علینا بوجہہ، آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی طرف منہ پھیر لیتے، لوگوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے. جب آپ نے لوگوں کی طرف منہ کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تقول السلام علی اللہ، یہ نہ کہو اللہ پر سلام ہو، فإن اللہ هو السلام، بے شک وہ سلامتی والا ہے